نائجیرین نژاد امریکی لڑکی جنسا بولنجر بیان کرتی ہے کہ چونکہ میں ایک آزاد معاشرے میں پلی بڑھی تھی لہذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ جوانی کے زمانے میں میرے چار بوائے فرینڈ تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ اسی دوران میں عمل غلاظت کی وجہ سے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کی طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دیا گیا، یہاں تک کہ میرے اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون آور انجیکشن دے دیا جاتا، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر جب سب کو یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے، میں روتی اور تڑپتی، مگر چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہذا انہوں نے میری کسی قسم کی بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دلجوئی کرنے کی خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا کہ جب میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے۔ خیر میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر صفائی کرنے والی ملازمہ رکھ لیا پورے عملے میں، بلکہ اس ادارے میں وہ واحد مسلمان تھی۔ کیونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی لہذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کرانے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا، لہذا ادارے کے باسی اور انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے۔ میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحم دل رویے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے جو اسے یہ درس دیتا ہے، اور پھر اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز، وزٹر اور NGOز کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستانی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی، اور یقین کریں اس کے الفاظ میرے لیے صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے یہاں تک کہ وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی اور جی سکتی ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے، لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے متعلق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی اور رونے لگتی۔ خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک، ورنہ تم موت کی منتظر بن کر ویسے بھی بیٹھی رہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ نہیں آ جاتی۔ مجھے پہلے پہل اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ جہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مسلم خاتون کی بات مان لی۔ اس نے مجھے ادارے کی انتظامیہ سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہ یہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پڑھاتی اور جاتی ہوئی ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن کریم شروع کیا
چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن مجید پڑھتی میں بالکل نارمل رہتی۔ میں حیران تھی اور خوش تھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی خاتون کی غیر موجودگی میں بھی میری تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیات کا ورد شروع کر دیتی۔ تقریباً 1 سال وہ خاتون وہاں رہی۔ 1 سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کر لیں۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ ہو گئے۔ اس بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری سابقہ رپورٹ کیسے غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس مسلم خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر پھر رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں جس نے نہ صرف مجھے علاج بتایا بلکہ مجھے راہ راست بھی دکھایا۔ میں نے اسی ادارے سے اس کا ایڈریس بھی لیا مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، اس لیے میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو قوانین اسلام نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں انہی پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی، میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں ہی میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ناظرین، دین حق کا مل جانا اللہ کا خاص کرم ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔